اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب میرے دوستوں اور بھائیوں، آج میں آپ لوگ جو یہ ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں، یہ نماز جمعہ کے فضیلت کے بارے میں ہے کہ نماز جمعہ کا ثواب کتنا بڑا ثواب ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں گا احادیث سے کی روشنی میں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے اس چینل پر نئے ہو تو میرا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا نوٹیفیکیشن ضرور آن کریں تاکہ ہر نئی اور اچھی ویڈیو آپ لوگوں تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ چلیے میرے بھائیوں، شروع کرتے ہیں۔ جمعے کے دن جلدی آنے پر مختلف درجات کا ملنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب جمعہ کا دن ہوتا تو فرشتے مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں؟ چنانچہ جو شخص مسجد میں پہلے آتا ہے وہ اس کا نام لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد پہلے آنے والوں کا نام لکھتے ہیں۔ اور جو شخص مسجد میں اول وقت میں آتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص مکہ مکرمہ میں قربانی کے لیے اونٹ بیچتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں، نماز جمعے کے لیے پہلے آنے کا کتنی بڑی فضیلت۔ مکہ مکرمہ میں قربانی کے لیے اونٹ بیچتا ہے میرے بھائیوں، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر اس کے بعد جو شخص آتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص مکہ مکرمہ میں قربانی کے لیے گائے بیچتا ہے میرے بھائیوں، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ پھر اس کے بعد جو شخص آتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص دمبا بیچتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو شخص آتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص صدقہ میں مرغی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو شخص آتا ہے، اس کی مثال میرے بھائیوں ایسی ہے جیسے کوئی شخص صدقے میں انڈا دیتا ہے۔ اور جب امام خطبہ کے لیے نکل آتا ہے تو وہ فرشتے اپنے صحیفے لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اتنے بڑے فضائل ہے پہلے آنے والوں کے لیے مسجد میں جمعے کے دن۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ جمعے کے دن ہمیں سب سے پہلے مسجد میں پہنچنا چاہیے تاکہ ہمیں اونٹ کی جیسے ثواب مل جائے۔ تو زوال کے بعد فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ فرشتے ان فرشتوں کے علاوہ ہوتے ہیں جو بندے کے اعمال لکھنے پر مقرر ہے۔ جس ترتیب سے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اسی ترتیب سے فرشتے ان کا نام لکھتے رہتے ہیں، اور جو پہلے آتے ہیں ان کا نام سب سے پہلے لکھا جاتا ہے، اور جو سب سے پہلے اول وقت میں آتا ہے اس کا ثواب اتنا لکھتے ہیں گویا اس نے ایک اونٹ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی طرف قربانی کے لیے بھیجا ہو۔ اس طرح پھر گائے کی قربانی کا ثواب ہو، پھر دمبے کا ثواب، پھر مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، حتیٰ کہ ثواب کم ہوتے ہوتے جو سب سے آخر میں آتا ہے اس کا ثواب اتنا لکھتے ہیں گویا اس نے ایک انڈا صدقہ کیا ہے۔ میں قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کس قدر کھول دیے ہیں۔
آدمی چاہے جتنا بھی مالدار ہو، ایک اونٹ کی قربانی دینے سے دل گھبراتا ہے۔ آج کل اونٹ کی قیمت تقریباً 80-90 ہزار ہوگی میرے بھائی، 80-90 ہزار سے زیادہ ہے۔ 80-90 یعنی کہ 80-90 ہزار کیا ہے، یعنی کہ آج کل جو اونٹ کی قیمت ہے وہ 1,20,000 سے لے کر 1,00,000 1.5 لاکھ تک 2 لاکھ تک اونٹ کی قیمت ہے۔ جو سب سے پہلے جمعے کے دن مسجد میں آ جائے تو اس کو ایک اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملے گا، اونٹ کی قیمت کے برابر کے صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو میرے بھائیو، کتنی بڑے فضائل ہے یہ جمعے کے نماز کے لیے سب سے پہلے آنے کے لیے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ جمعے کے لیے پہلے آنے پر ہر قدم کے بدلے ایک سال روزوں اور ایک سال تہجد کے ثواب کا ملنا۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور غسل کرائے اور پہلے وقت میں آئے اور پہلے حصے میں آئے اور امام کے قریب ہو کر بیٹھے اور خطبے کو سنے اور خاموش رہے، تو اس کے ہر قدم اٹھانے پر 1 سال روزوں کا ثواب اور 1 سال تہجد کا ثواب لکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اتنے بڑے فضائل ہیں جو ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور غسل کرائے، یعنی بیوی کو جمعے کے دن غسل کرنے کی ترغیب دے اور وہ غسل کرے اور بیوی سے صحبت کرے اور اس پر غسل واجب ہو جائے تاکہ اس کے غسل کرنے کا باعث ہو جائے، اور جمعے کے دن پہلے وقت میں آیا اور سب سے پہلے آیا اور امام کے قریب ہو کر بیٹھا اور خطبے کو خاموشی کے ساتھ سنا، تو اس کو اللہ رب العزت انعام یہ دے گا کہ اس کے گھر سے لے کر مسجد تک اس نے جتنے قدم اٹھائے ہیں، ہر قدم اٹھانے پر ایک سال نفلی روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور ہر قدم اٹھانے پر ایک سال نفلی قیام اور تہجد کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ قربان جاؤ اللہ رب العزت کی رحمت پر، اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی برکت سے اس امت پر اس نے کتنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ جتنا بھی کوئی متقی و پرہیزگار ہو، پورا سال نفلی روزے نہیں رکھ سکتا اور پورا سال تہجد نہیں پڑھ سکتا، لیکن اگر ہم جمعے کے دن غسل کر کے پہلے وقت میں سب سے پہلے آ جائے اور امام کے قریب ہو کر خطبہ سنے، تو ہر قدم اٹھانے پر 1 سال کے نفلی روزوں اور 1 سال کی تہجد کا ثواب ہم لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ دل میں اللہ رب العزت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد کی قدر اور عظمت ہو۔ میرے بھائیوں، یہ ہم تب لے سکتے ہیں جب ہمارے دل میں اللہ رب العزت کی قدر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہو اور اللہ رب العزت کے ساتھ محبت ہو، تو ہم اس ٹائم یہ لے سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایک اور حدیث ہے، جمعہ پڑھنے سے 10 گناہوں کا معافی ہو جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا، پھر جمعے کی نماز کے لیے آیا اور خطبہ سنا اور خاموش رہا، تو اس جمعہ اور گزشتہ جمعے کے درمیان جتنے گناہ ہوں گے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ 3 دن زیادہ کے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ اور جس شخص نے کنکریوں کو چھوا، اس نے لغو کام کیا۔ جمعے کے دن غسل کرنا مسنون ہے۔ اگر کسی مجبوری سے غسل نہ کر سکا لیکن اس نے وضو سنت کے مطابق کیا،
پھر جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آیا اور خطبہ کو دھیان سے سنا اور خاموش رہا، تو اس نے جمعہ اور گزشتہ جمعہ تک جتنے گناہ کے درمیان میں گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، اور 3 دن زیادہ کے گناہ بخش دیں گے۔ اور 3 دن کی زیادتی کی قید اس لیے لگائی ہے کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا جمعے سے جمعے تک 7 دن ہوتے ہیں، اور 3 دن کا اسی میں اور اضافہ کر دیا تاکہ تل کا عشرۃ کاملہ کا مصدق بن جائے اور 10 دن پورے ہو جائے۔ اور جو شخص خطبہ کے درمیان کنکریوں سے کھیلتا رہا تو اس نے لغو کام کیا، یا سلطی کی جگہ برابر کرنے کے لیے کنکریوں کو 1 مرتبہ سے زیادہ برابر کرتا رہا تو اس نے لغو کام کیا۔ یہ میرے بھائیوں، جس ٹائم یہ صفحے کنکریوں سے بنائی جاتی تھی تو اس ٹائم کی بات ہے۔ لغو کی معنی باطل اور بے فائدہ بات ہے، لہٰذا جمعے کی نماز کے لیے آنے والے کو کنکریوں سے کھیلنے یا کنکریوں کو چونے کو لغو کے ساتھ متشابہت اس لیے دی ہے۔ میرے بھائیوں، جب جمعے کے لیے آتا ہے تو اس ٹائم خاموشی سے بیٹھنا اور توجہ کس طرف کرنا ہے؟ توجہ امام کی طرف، خطبے کی طرف۔ کسی کے ساتھ کھیل کود کو لغو بتایا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، اس کے ساتھ مشابہت دی ہے کہ یہ فعل خطبے سننے سے معنی ہوتا ہے، اور ٹینکو وغیرہ سے کھیلنا بھی اسی لغو میں داخل ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ تھی حدیث، وآخر دعوانا